قدیر ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش نازل فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہر مسلمان کی اب ایک ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد احتساب نفس کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہر انسان کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جن لوگوں نے رمضان کے پورے مہینے کا احترام کیا، عزت کی، توقیر کی اور روزوں کو صعوبتیں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے باوجود رکھا، ان لوگوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں اور اپنے ضمیر کا، اپنے جسم کا، اپنے باڈی کا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ روزے کے کتنے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے بلا کسی عذر کے اور بلا کسی پریشانی کے روزے کو ترک نہیں کیا ہے۔ میرا خطاب ان سے ہے جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں یا بلا کسی عذر کے بھی انہوں نے روزوں کو ترک کیا ہے، بڑی ہی معذرت کے ساتھ اور معافی کے انداز میں میرا خطاب آج ان سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا اور ان کے رب کے درمیان کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اس سلسلے میں حدیث کی کسی کتاب کے اندر کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ قصداً اور جان بوجھ کر ایک روزہ ترک کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر اس ایک روزے کے ثواب کے برابر پہنچنے کے لیے انسان پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور کبھی نہ چھوڑے، تب بھی اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرا خطاب ان سے ہے جنہوں نے روزے رکھے، وہ اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں۔ ہم سب اپنا حساب لیں کہ اب ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کتنے اثرات روزے کے ہماری زندگی پر مرتب ہوئے ہیں۔ کیا نمازوں کا ہمارا وہی حال ہے جو رمضان میں تھا؟ کیا اس قرآن کریم سے ہماری وہی محبت ہے جو رمضان میں تھی؟ کیا مسجدوں سے ہمارا وہی لگاؤ ہے جو رمضان میں تھا؟ کیا غریبوں اور مسکینوں کی وہی ہمدردی ہمارے اندر اب بھی ہے جو رمضان کے مہینے میں تھی؟ ہر آدمی حساب کتاب کرے، کیونکہ ذمہ داری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جو شخص ذمہ دار ہو وہ ذمہ داری سے کبھی بھاگتا نہیں ہے، وہ ذمہ داری کا احساس اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا ایک اونٹ کسی طریقے سے رسی توڑ کر بھاگ گیا، اس نے اپنے آپ کو کھینچا اور رسی ٹوٹ گئی اور وہ اونٹ وہاں سے بھاگ گیا۔ بیت المال کے ذمہ داروں میں کھلبلی مچ گئی کہ ایک اونٹ گیا کہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بیت المال سے ایک اونٹ فرار ہو گیا تو بیت المال کی طرف دوڑے، وہاں کے ذمہ داروں کی میٹنگ لی، پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں معلوم، اچانک کیسے اس نے رسی توڑ لی اور بھاگ گیا۔ عین اسی موقع پر کسی نے کہا، جو بعد میں آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا امیر المومنین میں نے ایک اونٹ کو فلاں فلاں بستی سے گزرتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستی کی طرف جا کر فوراً رخ کیا اور جانے کے بعد
اس بستی کی طرف جانے کے بعد وہاں تک گئے اور دیکھا دوڑ رہا ہے وہ اونٹ، بھاگ رہا ہے وہ اونٹ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان پڑتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی بالائی چھت پر، ایسے ہی جیسے ہم لوگوں کے مکان میں چھتیں ہوتی ہیں، ایسی وہ چھت کے اوپر کھڑے تھے اور دور سے آدمی کو دوڑ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی نظر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دوڑ رہا ہے اس کے پیروں میں چپل نہیں، ان سے پہچان نہیں پائے کہ آدمی کون ہے۔ جب اونٹ ان کے گھر کے پاس سے بھاگا اور آگے نکلا تو حضرت عمر فاروق نے جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو عثمان غنی نے دیکھ کر کہا یہ تو حضرت عمر فاروق تو آواز دی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ گھر پہ آئیے ہمارے، آپ ٹھنڈا پانی پیجیے۔ اتنی چلچلاتی ہوئی اور گرمی اور شدید گرمی کی حالت میں پیروں میں چپل بھی نہیں اور آپ اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے نوکر، ہمارے چاکر، ہمارے خادم اس اونٹ کو پکڑ کر لے آئیں گے، آپ ہمارے گھر پہ آئیے ٹھنڈا پانی پیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا دیکھتے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان دیکھتے ہوئے کہا اے عثمان یہ بیت المال کا حکم ہے، بیت المال جو مال ہے وہ سارے مسلمانوں کا ہے اور وہاں سے یہ ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو پکڑ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے دوبارہ کہا کہ میں اس اونٹ کو پکڑوا دیتا ہوں، ہمارے خادم لوگ اس اونٹ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ابھی پکڑ کے لے جائیں گے، آپ آئیے، آپ کے پیروں میں پھلک پڑ جائے گا۔ اتنی شدید گرمی کے اندر بھی آپ اپنے اونٹوں کو چھوڑے، آپ اس اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ گرمی کتنی شدید ہے اور آپ ان اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس اونٹ کے پیچھے۔ آپ آئیے اور پہلے ہمارے گھر پہ پانی پیجیے، آرام کیجیے، اس اونٹ کے پکڑوانے کی ذمہ داری میری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں وہ الفاظ یوں لکھے ہوئے ہیں، اے عثمان، لوگوں نے خادم مجھے بنایا ہے، لوگوں نے امیر المومنین مجھے بنایا ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آج ایک اونٹ بھی بیت المال کا میری ذمہ داری سے غائب ہو جاتا ہے، ایک اونٹ بھی میری ذمہ داری سے غائب ہو جاتا ہے، ایک اونٹ بھی اگر کھو جاتا ہے تو قیامت کے دن حساب و کتاب عمر سے ہوگا، اس خادم جماعت سے ہوگا، اس جمعیت کے ذمہ دار سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیے، اس اونٹ کو پکڑ کر لانے کی ذمہ داری میری ہے، میں لوگوں کا خادم ہوں۔ حضرت عمر فاروق پھر اپنی اسپیڈ کو تیز کرتے ہیں اور بالآخر اس اونٹ کو پکڑ کر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب اس اونٹ کو پکڑ کر لائے تب لوٹتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے مکان پر انہوں نے کچھ پانی پیا اور اس کے بعد میں اس کی لگام پکڑ کر، اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس کو لائے اور بیت المال میں لانے کے بعد پھر سارے لوگوں کی کلاس لی اور لینے کے بعد کہا کہ یہ پتہ لگاؤ یہ اونٹ کیوں بھاگا۔ تب بیت المال کے کسی ذمہ دار نے بتایا، امیر المومنین اس اونٹ کی دم اٹھا کر دیکھیے، اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں زخم ہو گیا ہے اور اس زخم کی وجہ سے یہ تکلیف کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اس نے چھٹپٹاہٹ کے عالم میں رسی توڑ لی اور بھاگ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس اونٹ کی دم کو اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا زخم تھا اس کے لیٹرین کے راستے میں۔ تب اطباء کو اور حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے بتایا کہ اس میں فلاں فلاں جڑی بوٹی لگے گی، اس کو پیسا جائے گا اور اس جڑی بوٹی کو اس اونٹ کے دبر میں، اس کے لیٹرین کے راستے میں لگایا جائے گا۔ پھر ایک ذمہ دار کی ذمہ داری کا احساس دیکھو، حضرت عمر فاروق خود جنگل کے اندر جاتے ہیں، وہی جڑی بوٹی ڈھونڈتے ہیں
اور تلاش کر کے لاتے ہیں، پھر اس جڑی بوٹی کو پیستے ہیں اور حکیم اور اطباء کے قول کے مطابق اس میں جو جو ملانا تھا وہ خود ملاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اس جڑی بوٹی کو اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگاتے ہیں تاکہ اس کو آرام ملے۔ لگاتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں الہ العالمین جو میری وسعت میں ہے، جو میری طاقت میں وہ میں کر رہا ہوں، اور جو میری طاقت سے باہر ہے اس پر میرا مواخذہ مت کرنا، اس پر میرا حساب و کتاب مت لینا۔ ایک ذمہ دار انسان کی ذمہ داری کا احساس یہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے، باپ ہیں تو اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے امام ہیں تو اپنے مقتدیوں کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے متولی ہیں تو مسجد کی تمام چیزوں کی جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ جس عہدے پر ہیں، جس چیز پر بھی ہیں، آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، اور ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اونٹ کے دبر میں اس کی لیٹرین کے راستے میں مرہم لگاتے جاتے ہیں، جڑی بوٹی لگاتے جاتے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ الہ العالمین جو چیز میری وسعت میں ہے، جو چیز میری طاقت میں ہے وہ میں خیال کر رہا ہوں، لیکن جو چیز میری طاقت سے باہر ہے اس پر تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ میری طاقت سے باہر ہے اس پر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اے اللہ اس پر ہمارا مواخذہ مت کرنا، اور جن چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں اس پر تو اگر محاسبہ بھی کرے تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو اس میں بھی اتنا آسان حساب لینا، اتنا آسان حساب لینا کہ میں آسانی کے ساتھ اس پرچے کو دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کبھی کہا ہے اپنے ماں باپ بیٹے اولاد بیوی کی قبر پہ جا کر کہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا؟ کبھی کہا ہے اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ؟ کبھی کہا ہے اے اللہ اس میت سے آسان حساب لینا، اے اللہ اس میت سے جو اس قبر کے اندر موجود ہے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے؟ ہمیں اور آپ کو نہیں جانا ہے اس جگہ پر، یہاں جتنے بیٹھے کوئی ایک کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم کو نہیں جانا ہے، اس وحدت کو یاد کرو، اس وحشت کو یاد کرو، اس غربت کو یاد کرو۔ آپ بھلے ہی یہ سمجھیں کہ مر گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے اندر کچھ نہیں رہا، اس کو احساس نہیں، غلط سوچ ہے آپ کی۔ جیسے ریموٹ دباتے ہو ٹی وی پر اثر ہوتا ہے، ایسے ہی اس جسم کے ساتھ علیین و سجین کا تعلق بھی رہتا ہے، چونکہ وہ ہماری زندگی سے الگ کی زندگی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر فرض نماز میں بلکہ ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم لوگ تو وہی گھسی پٹی وہی دعا پڑھتے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد بھی نماز میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ رسول پڑھ رہا ہے جس کو عذاب قبر سے کیا ڈر، وہ رسول پڑھ رہا ہے جس کے لیے مقام محمود تیار ہے، وہ رسول پڑھ رہا ہے جس کے لیے جنت میں دروازہ ہی آپ کھلوائیں گے، وہ رسول پڑھ رہا ہے جو اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھے گا۔ وہ رسول کہہ رہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری عذاب قبر سے۔ اس وحدت اس وحشت کو یاد کرو میرے بھائیو۔ جس طرح یہاں بیٹھ کر ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں تصور کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہیں کیونکہ وہ دوسری زندگی میں ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن وہ بھی بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کا آدمی اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس دنیا کا آدمی چاہتے ہوئے بھی اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات کا احساس کون پیدا کرے گا اپنے اندر؟ رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، اب پھر ڈی جے بجیں گے، اب پھر گانوں کی آوازیں آئیں گی،
اب پھر وہی تقوی سے خالی زندگی ہماری پھر سے پنپے گی اور ابھرے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے انسانوں اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے. پورا قرآن پڑھ جائیے. قرآن کا 2/3 حصہ یعنی قرآن کے 3 حصے میں سے 2 حصے قیامت سے بھرے پڑے ہیں. قیامت کی ہولناکی سے بھرے پڑے ہیں. فکر آخرت سے بھرے پڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. یعنی اتنے صحابہ بیٹھے ہیں, کیا کوئی عقل مند نہیں؟ نعوذ باللہ. آپ انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ صحابیوں جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ صحابہ خاموش. آپ نے دوبارہ پوچھا تو ایک صحابی اٹھے, کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, میں کیا بتا پاؤں عقل مند کون ہے. آپ نے فرمایا جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اپنی دنیاوی زندگی پر وہ عقل مند ہے. جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اپنی دنیاوی زندگی پر وہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن کو نازل کر رہا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. کیا ہے معاملہ؟ ابھی جنازہ آنے میں کچھ ٹائم ہے. صحابہ کرام مٹی کو لے کر میت کو لے کر چل چکے ہیں. اللہ کے رسول قبرستان میں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. قبر کھدنے میں تھوڑی سی باقی ہے. جنازہ رکھ دیا گیا. صحابہ قبر بنا رہے ہیں اور اللہ کے رسول لکڑی کے ایک تنکے سے کھیل رہے ہیں, ایسے کرید رہے ہیں زمین کو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ابھی اس میت سے قبر میں دفن ہونے کے بعد سوال ہونا ہے, ابھی اس سے حساب و کتاب ہوگا. اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس کو حساب و کتاب پہ ثابت قدم رکھے. ہم کتنی آسانی سے میت کو دفن کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی جنازے کے پیچھے چلتے ہیں, کچھ لوگ قبرستان میں بھی ہنستے ہیں. ہمارے دل و گردوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ قبرستان میں بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے. ہمیں قبرستان میں بھی اپنی موت یاد نہیں آتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں کتنی آسانی کے ساتھ عید پر ہماری ماں بہنیں آئی ہیں پروگرام میں. اس جمعے کے خطبے میں کتنی آسانی کے ساتھ تم نے عید کے دن الگ سوٹ پہن لیا, عید کے دن دوسرے دن دوسرا سوٹ پہن لیا, تیسرے دن تم نے تیسرا کپڑا پہن لیا. ان کپڑوں کو پہنتے ہوئے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری جیسی کوئی بہن فلسطین کی سرزمین پر آج بھی جب سوتی ہے تو نقاب اوڑھ کے سوتی ہے, برقع اوڑھ کے سوتی ہے, یہ سوچ کر سوتی ہے کہ آج اگر بمباری میں کم سے کم ہماری موت ہوتی ہے, اس آگ کی بارش میں, اس بموں کے طوفان میں اگر کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے اور آسمان سے گرنے والا کوئی بم اگر ہماری جان لیتا ہے تو مرتے وقت کم سے کم ہمارے جسموں کی بے حرمتی نہ ہو, ہم بے پردگی کے عالم میں نہ مریں. وہ اگر سوتی ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتی ہیں, اس لیے کہ بلڈنگوں کو تو بلڈوز کر دیا گیا ہے, بڑی بڑی عمارتیں تو تہس نہس ہو چکی ہیں. وہ کھلے میدانوں میں سو رہی ہیں اور کھلے میدانوں میں بھی سوتی ہیں تو برقع اور نقاب اوڑھ کر سوتی ہیں کہ اگر اس کھلے بم کے آسمان کے نیچے اگر کوئی بمباری بھی ہوتی ہے اور اس میں اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو کم سے کم ہمارے چہروں پر برقعے رہیں گے, ہمارے نقاب ہمارے چہروں پر رہیں گے اور ہمارے جسم پر رہیں گے. کم سے کم ہمارے جسم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے, ہمارے پردے کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. تمہیں اپنے سوٹ دکھانے سے فرصت نہیں ملی اور تمہاری بہنوں کا یہ حال ہے. کس کلیجے کے ساتھ تم نے عید کی خوشیاں منائی ہیں؟ یہ عید کون سا پیغام لے کے آئی ہے تمہارے لیے؟ تصور کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نئے کپڑے پہننا ناجائز ہے. میں تو صرف احساس دلا رہا ہوں کہ تم جس خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہو, لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم اپنے علاقوں کے غریبوں کا احساس نہ کر سکو. سوچئے
عید کے دن سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر اتنا دے دو، لوگوں کے گھروں میں اناج اتنا پہنچا دو کہ اس دن سب کے گھر میں چولہا جلے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا صدقہ فطر بھی ادا ہو جانے کے بعد پھر غریبوں کی لائن کیوں لگتی ہے؟ ہر عیدگاہ کے باہر، ہر مسجد کے باہر آپ کو بھیک مانگنے والے کیوں ملتے ہیں؟ عید کا دن تو کسی مسلمان کے لیے، غریب سے غریب مسلمان کے لیے بھی بھیک مانگنے کا دن نہیں تھا، اسی لیے تو صدقہ فطر گیہوں اور اناج کی شکل میں دیا گیا کہ آج کے دن تم بھی، اسی لیے تو پیسے کو، اسی لیے تو اس کی رقم کو دینے سے منع کیا گیا ہے تاکہ اس دن کوئی ایسا گھر نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس غلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، روٹی نہیں بنی ہے۔ میرے بھائیو، عید کا دن تو کم سے کم خوشی کا دن تھا، اس دن تو ہر انسان کے گھر میں چولہے جلنا چاہیے۔ اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے، لینے والے ایماندار لوگوں کی اتنی کمی ہے۔ اگر لینے والے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ اس جگہ پر لگا دیں جہاں لگنا چاہیے، میرے پیارے ساتھیو، آج سڑک کے باہر ایک بھی بھکاری نظر نہ آئے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک آدمی بھی بھیک مانگنے والا نظر نہ آئے۔ لینے والے ایماندار لوگوں کی کمی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ حالت تھی، کہا گیا کہ اس شہر کے باہر، اس شہر کے اندر زکوٰۃ دو، کہا ہمارے ضلع میں، ہمارے شہر میں کوئی لینے والا نہیں، فرمایا اس کے باہر دو، تو باہر پتا چلا کہ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک کوئی بستی زکوٰۃ لینے والی نہیں۔ فرمایا کہ اس زکوٰۃ کے جو پیسے بچتے غریبوں میں بھی خرچ کرنے کے بعد تو اب یہاں کے جانوروں کو کھلانا شروع کر دو۔ فرمایا کہ جانور بھی آسودہ ہو گئے۔ آیا امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز، اب جانوروں کو بھی کھلانے کے بعد بھی زکوٰۃ بچتی ہے۔ لاسٹ میں عمر ابن عبدالعزیز کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ زکوٰۃ کا جو مال بچ رہا ہے، جو پیسہ بچ رہا ہے، غریب آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، تو ان زکوٰۃ کے پیسوں کا اناج لے لو، دانا لے لو، باجرہ لے لو، جو زمانے میں چلتا تھا وہ دانا لے لو اور اپنے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ڈال دو تاکہ پرندے بھی آ کر وہ دانا کھا لیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں مرنا چاہیے، کسی پرندے کی بھی جان نہیں جانی چاہیے۔ جب لینے والے ایماندار تھے تو میرے بھائیوں پرواہی نہیں ہوتی تھی، ہر آدمی منع کرتا تھا کہ اب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ جتنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، بھکاریوں کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی، حل من مزید، حل من مزید۔ نہ دینے والوں میں اخلاص رہا، نہ لینے والوں میں اخلاص رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو سوچنا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہم آج تک یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ مستحق کون ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چل پایا کہ زکوٰۃ کا اصلی حقدار کون ہے، یہ دینی کس کو چاہیے، حق کس کا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں بالکل اسی طریقے کی زکوٰۃ کے مستحقین کی آیتیں موجود ہیں جس طریقے سے اللہ کے ایک ہونے کی آیت موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ جس طریقے سے قرآن نے اللہ کو ایک قرار دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کے اندر 8 مستحقین زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 8 سے 9 کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ 10واں کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم آج تک یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ مستحق کون ہے۔ کبھی پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان میں لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب زکوٰۃ کے پیسے سے حوض بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کے اندر نل کی ٹوٹیاں لگائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، ابھی تک ہم وہی پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ لیجئے، صاف صاف آپ کو پتا چل جائے گا کہ مستحقین زکوٰۃ کون۔ روزے کے اثرات ہماری زندگی پر کیا مرتب ہونا چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ گھر میں مہمان آ گئے ہیں، بیوی نے کہا کہ آٹا تو ہے، روٹی تو بنا دوں گی، لیکن کھائیں گے کس سے مہمان؟ اور بیوی کہہ رہی ہیں آٹا تو ہے لیکن روٹی تو بنا دوں گی، کھائیں گے کس سے؟ حضرت حسن کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں بیت المال جا رہا ہوں شہد لینے کے لیے۔
بیت المال میں کپے آئے ہوئے تھے شہد کے، تمام مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھا وہ۔ بیت المال کے کیشیئر سے حضرت حسن نے کہا کہ ہمیں شہد تھوڑا سا ابھی دے دیجئے ادھار، لوگ لیتے ہی ہیں ادھار لے لو پھر دے دیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ادھار دے دیا جائے تو وقت پر جب نہیں ملے گا تو آپ دیکھیے گا پھر آپ کو ایسے ہی مانگنا پڑے گا جیسے وہ آپ اب بھکاری ہو گئے ان کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد مانگا، بیت المال کے کیشیئر نے کہا کہ شہد، کہا کہ ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے، کپا کھولنا پڑے گا۔ کہا ایسا ہے میرا بھی حصہ ہے نا، جب تقسیم ہوگا تو مجھے بھی تو ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ کہا کہ ابھی تھوڑا سا دے دیجئے، اتنا کم کر لیجئے گا، ناپ لو تول لو، ابھی آدھا کلو شہد، 1 کلو شہد مجھے دے دو، جب تقسیم ہوگا تو اتنا کم کر لینا میرے حصے میں۔ بیت المال کے کیشیئر نے سوچا اس میں کیا برائی ہے، ہم اتنا کم کر لیں گے، دے دیا حضرت حسن کو آدھا کلو شہد، لے جاؤ، ٹھیک ہے جب تقسیم ہوگا تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ ابھی وہ گھر پہ بھی نہیں پہنچے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں داخل ہوتے ہیں، اور جب بیت المال میں دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں تو ایک کپا کھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک کپا جب کھلا ہوا دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے شہد نکلا ہوا ہے۔ بلایا ادھر آؤ، تم نگراں ہو، نگرانی تم کرتے ہو؟ کہا یہ کپا کیسے کھلا؟ فرمایا آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آ گئے، ان کو شہد کی ضرورت تھی، ان کو تھوڑا سا شہد دے دیا، انہوں نے شرط پر اس شہد کو لیا کہ جب تقسیم ہوگا تو اتنا کم کر لینا میرے حصے میں سے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم نے اجازت کس سے لی؟ امیر تو میں ہوں، تم نے اجازت کس سے لی؟ کہا امیر المومنین اس میں حرج کیا ہے، تھوڑا سا دے دیا، جب تقسیم ہوگا تو بعد میں ان کا کم کر لیا جائے گا۔ دوڑتے ہوئے گئے، وہ مہمان کو پلٹ ہی رہے تھے کہ حضرت علی نے اس شہد کو ایسے ہی ضبط کر لیا۔ کہا حسن یہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کی امانت ہے، حضرت علی کی بھی پرمیشن نہیں چلے گی جب تک کہ سارے مسلمان بیک زبان اجازت نہ دیں، اگر ایک نے بھی انکار کر دیا تو یہ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ ضبط کیا، بیت المال لائے اور شہد کو جمع کروایا، فرمایا مہمان تمہارے ہیں، تم ان کو کیا کھلاؤ گے کیا پلاؤ گے یہ تم سمجھو، یہ شہد بیت المال کی امانت ہے، میں امانت دار انسان ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی اجازت سے پہلے یہ شہد تمہیں دے دوں، لہذا اس شہد کو چھینا اپنے بیٹے سے اور بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب کوئی چیز سب کی امانت ہو نا تو پہلے بھی نہیں لی جا سکتی، یہاں تو سب کی امانت ایک آدمی ہی کھا جاتا ہے۔ حالات پر نظر ڈالو، ارے تم اجازت کے بنا نہیں لے سکتے ہو، کھا جانے کی تو بہت دور کی بات، اور جو سب کی اجازت، سب کا مال بیک وقت ہضم کر جائیں، رکھتے رہو روزے، پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو تراویحاں، چاہے کتنی عبادتیں کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا حرام کا ایک لقمہ بھی اگر تمہارے حلق کے نیچے چلا گیا، تمہاری کمر کمان کی طرح جھک کیوں نہ جائے، تم 80 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری عبادت کو تمہارے سر سے ایک بالشت بھی اوپر تک کیا جائے گی، سر سے ایک بالشت بھی اوپر ہماری عبادتیں نہیں جائیں گی۔ عبادت کا تعلق عقل حلال سے بہت گہرا ہے، عقل حلال ہے تو عبادت ہے، عقل حلال نہیں تو فاقہ، روزہ نہیں فاقہ ہے، شب قدر کی شب بیداری نہیں، آنکھوں کے پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا جو تھوڑے بہت لوگ جاگ رہے ہیں وہ بھی نہ جاگیں، میری بلا سے احسان کر رہے ہو میرے اوپر کوئی؟ تم سمجھو جاگو یا نہ جاگو، میں مسئلہ بتلا رہا ہوں، مال حرام اور عبادت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ راتوں کی عبادتیں قبول ہوں تو حرام لقمہ کھانا چھوڑو، اگر چاہتے ہو ہمارے روزے قبول ہوں تو حرام لقمہ کھانا چھوڑو، اور اگر چاہتے ہو کہ حرام لقمہ بھی کھائیں اور عبادت بھی کریں تو مال حرام تو کھا سکتے ہو، لیکن عبادتیں قبول کرنے اور نہ کرنے کا اللہ رب العالمین ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ یہ کہو کہ جب اللہ ہی مالک ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کہا یہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ذمہ داری کی بات کہی جا رہی ہے۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگا رہے ہیں، اپنے کیشیئر کو لکھتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میرے بچے کے پاس کل عید ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، کل عید ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، مجھے اپنے بچے کے لیے کپڑا خریدنا ہے۔ کیشیئر نے لیٹر کے پیچھے جواب میں کچھ لکھ دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا کہ یہ قرض جو تم لے رہے ہو 1 مہینے کا ایڈوانس، یہ واپس کب کرو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ میں کاٹ لینا، اگلے مہینے جب تم مجھے تنخواہ دو تو اس وقت مجھے تنخواہ مت دینا، یعنی 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ جو آج لے رہا ہوں اگلے مہینے نہیں لوں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے کیشیئر نے اس لیٹر کے پیچھے جو جواب لکھا، اس جواب نے عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھیں پھاڑ کر رکھ دیں۔ اس میں لکھا تھا امیر المومنین مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ کون واپس کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں کون جمع کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا جس کا کیشیئر اتنا ایماندار ہو اس امیر کو کتنا امانت دار ہونا چاہیے۔ اے میری بیوی، میرے بچے پرانے کپڑے پہن لیں گے لیکن میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلے مہینے تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اور پرانے کپڑے پہننا پڑے کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز اور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو۔ تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عبادتیں قبول اور ان کے روزے قبول اور ان کی راتیں قبول، ان کی تراویحیں قبول، ان کی تہجدیں قبول ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک ہم ہیں، ساری خرافاتیں ہمارے اندر اور خوشی سے بیٹھے ہیں، بہت بڑی عبادت کر لی اور قبول ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے لیکن بھوکا مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، جوع، بھوکا مرنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہیں، إِلَّا السَّحَرُ، لیکن آنکھیں پھوڑنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں روزے کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب فرما دے۔ روزہ جو درس دے کر گیا ہے ہمیں